مفرد کی تقسیم کی وَهُوَ أي المفرد إن كان مرآة لتعرف الغير فأداة وإلا یعنی إن لم يكن مرآة لتعرف الغير إلا مرکبہ یعنی إن لم يكن مرآة إن لم يكن المفرد مرآة لتعرف الغير اگر وہ مرآت نہ ہو تو پھر آگے تفصیل ہے فَإِن دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَانٍ فَكَلِمَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ اسم اگر وہ بِهَيْئَتِهِ زمانے پر دلالت کرتا ہے تو کلمہ ہے، اور اگر وہ بِهَيْئَتِهِ زمانے پر دلالت نہیں کرتا تو وہ اسم ہے۔ یہ خلاصہ گفتگو کا معنی کریں، مزید بات کرتے ہیں۔ ورنہ اگر دلالت کرے اپنی حیثیت کے ساتھ کسی زمانے پر کلمہ ہے ورنہ وہ اسم ہے۔ فَإِن دَلَّ بِهَيْئَتِهِ اگر دلالت کرے اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنی حیثیت کے ساتھ دلالت کرے کسی زمانے پر، تو جو فعل ہے ناویوں کے یہاں، کلمہ ہے منطقیوں کے یہاں، اس کی زمانے پر دلالت پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات اسم کی بھی زمانے پر دلالت پائی جاتی ہے۔ ماضی زمانے پر دال ہے، مستقبل زمانے پر دال ہے، حال زمانے پر دال ہے، سے زمانے پر دال ہے، خود زمانن اسم ہے، زمانے پر دال ہے، اور صبوح، ربوح یہ اسماء ہیں، زمانے پر دال ہے۔ تو اب نحوی اسم اور فعل میں فرق کرتے ہیں اور انداز میں، منطقی اسم اور فعل میں یعنی اسم اور کلمہ میں فرق کرتے ہیں اور انداز میں۔ مناطقہ کا یہ انداز ہے، مناطقہ کا یہ کہنا ہے کہ دلالت اسم بھی بعض اوقات زمانے پر کرتا ہے اور کلمہ تو کرتا ہے۔ کلمہ یعنی فعل یہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات اسم بھی دلالت کرتا ہے۔ دونوں کے بیچ مابین افتراق یہ ہے کہ کلمہ کی جو زمانے پر دلالت ہے یہ بِهَيْئَتِهِ ہے، اور اسم کی اگر زمانے پر دلالت پائی جائے گی تو وہ بِمَادَّتِهِ ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے فرق کا، جو مناطق کا فرق کرتے ہیں اسم میں اور کلمہ میں۔ تو یہاں پر جو بِهَيْئَتِهِ کہا ہے یہ اسم کو نکالنے کے لیے، یعنی دلالت بالمادہ کو نکالنے کے لیے، یعنی ان دل علی زمان بمادتہ، تو اب وہ کلمہ نہیں ہوگا۔ کلمہ تب ہوگا جبکہ اس کی دلالت بِهَيْئَتِهِ ہو، اس لیے انہوں نے بِهَيْئَتِهِ کی قید لگائی۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات نہیں کہ اسم کی زمانے پر دلالت نہیں ہو سکتی، اسم کی زمانے پر دلالت ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ دلالت بالمادہ ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں جی، ماضی اس کی مخصوص زمانے پر دلالت ہے، حیت ہی باقی رہے، مادہ بدل جائے، قاضی، تو اب اس کی دلالت نہیں ہے زمانے پر۔ مستقبل اس کی دلالت ہے زمانے پر، اب حیت ہی رہے، مادہ بدل جائے، مستنصر، تو اب آپ دیکھ لیں کہ زمانے پر دلالت نہیں اس کی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں صبوح، اب صبوح ہے یہ زمانے پر دلالت ہے، اور اب اگر اس کی جگہ قبول بنا لیں، حیت وہی ہے، مادہ بدل گیا ہے، زمانے پر دلالت نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اسم کی اگر زمانے پر دلالت پائی جاتی ہے تو وہاں پر حیت اس کی دلالت نہیں کرتی، اس کا مادہ دلالت کرتا ہے، برخلاف کس کے؟ کلمہ یعنی فعل نحوی کلمہ منطقیہ کی دلالت کے، کلمہ منطقیہ جو زمانے پر دلالت کرتا ہے وہ اپنی حیت کے ساتھ زمانے پر دلالت کرتا ہے، مادہ کے ساتھ نہیں۔ یہ خلاصہ گفتگو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال پھر اس پہ کیا جاتا ہے
کہ آپ نے کہا کہ دلہ بہیئتہ، مثلا ضربہ ہے، اس کی ہیئت دال ہے زمانے پر. اگر ضربہ کی ہیئت زمانے پر دال ہے تو ضربہ کی ہیئت تو جسک کے اندر بھی موجود ہے، حجر کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. ان دلہ بہیئتہ، ہیئت دال ہے تو ضربہ یعنی فعل، فعل آخری حرف تو معتبر نہیں، فعل. یہ ہیئت جسک کے اندر بھی موجود ہے، یہ ہیئت حجر کے اندر بھی موجود ہے. نہ جسک کی زمانے سابق پر دلالت ہے، نہ حجر کی زمانے سابق پر دلالت ہے. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو اس کا پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ ان دلہ بہیئتہ، اگر وہ ہیئت مادہ موضوعہ کہہ کے جسک کو نکال دیا، متصرف فیہا اب حجر کو نکال دیا، یعنی وہ ہیئت مادہ موضوعہ متصرف فیہا میں متحقق ہو تو زمانے پر دلالت کرے. دلہ بہیئتہ کا مطلب ہے کہ وہ ہیئت مادہ موضوعہ میں اب جسک نکل گیا کیونکہ مادہ موضوعہ نہیں ہے، اور موضوعہ بھی مطلق نہیں، موضوعہ متصرف فیہا اس میں متحقق ہو. اور وہ کیا ہے، وہ اب حجر جو ہے وہ متصرفیہ نہیں ہے، لہذا وہ بھی اس سے نکل گیا. تو ہے دلہ بہیئتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہیئت مطلقاً دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ ہیئت کیا ہو، مادہ موضوعہ میں متحقق ہو، اور مادہ موضوعہ متصرفیہ میں متحقق ہو تو اب وہ زمانے پر دلالت کرے گی، ورنہ زمانے پر دلالت ضروری نہیں ہے. یہ ایک مشہور سوال ہے، اس کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان دلہ بہیئتہ، وہ ہیئت کے ساتھ دلالت کرے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا فعل، فعل یا فعل، یہ ہیئت دال ہے کس پر، زمانے ماضی پر. اب آپ غور کریں کہ جن سیغوں میں تعلیلات ہوتی ہیں، جاء، جی جاء، اب وہ ہیئت تو باقی نہیں. چلیں تعلیل کے بغیر جو مزید کے ابواب ہیں، افتعال، استفعل، فعلل، جی تو یہ سارے کے سارے یہاں تو ہیئت بدل گئی ہے. اگر ہیئت کی دلالت تھی زمانے پر تو ہیئت بدل گئی، دلالت بدل جانی چاہیے تھی، لیکن دلالت تو باقی ہے. جی اگر ہیئت دال تھی تو ہیئت کے بدلنے سے، بلکہ اسی کو مجہول بنا لو جب بھی ہیئت بدل جاتی ہے. فعال کو فعلہ بنا لو تو ہیئت بدل گئی ہے. اگر ہیئت دال تھی تو اب دلالت بدل جانی چاہیے تھی، لیکن دلالت تو تبدیل نہیں ہوئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہیئت دال نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فعالہ یہ ہیئت دلالت کرتی ہے اور کوئی اور ہیئت دلالت کرتی ہی نہیں ہے. فعالہ بھی دال ہے، افتعالہ بھی دال ہے، استفعالہ بھی دال ہے، فعللہ بھی دال ہے. جی تو لہذا اگر تو ہم نے یہ حصر کیا ہو کہ ماض یہی ہیئت دلالت کرتی ہے زمانے پر، فعالہ بس، تو پھر یہ اعتراض وارد ہونا تھا. پھر یہ اعتراض وارد ہو جاتا بھئی فعالہ دال ہے، دیکھو افتعالہ میں فعالہ والی ہیئت نہیں ہے تو پھر افتعالہ کو دلالت نہیں کرنی چاہیے. بھئی فعالہ بھی دال ہے، افتعالہ بھی دال ہے، یہ جتنی ہیئات ہیں یہ ساری کی ساری زمانے ماضی پر دال ہیں اور دلالت کر سکتی ہیں. ایک مدلول ہو اور دوال جو ہے وہ بیسیوں سینکڑوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر یہ جو ہے آت ہیں، فعالہ ہے، افتعالہ ہے، فعلہ ہے، افتعلہ ہے، استفعلہ ہے، استفعلہ ہے، یہ ساری حیات کیا ہیں اس زمانے پر دلالت کرتی ہیں. یہ آپ کا اعتراض نہیں وارد نہیں ہوتا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہے ہیئت شخصیہ اور ایک ہے ہیئت نوعیہ. یہاں پر
جس حیت کو دال مانا جا رہا ہے وہ حیت شخصیہ کو نہیں، حیت نوعیہ کو دال مانا جا رہا ہے. حیت نوعیہ، حیت نوعیہ یعنی حیت ماضویہ. ابھی جتنی بھی ہیں نا جی، فعالہ سے فعالنا بن گیا، فعالہ سے فعلت بن گیا، فعالہ سے فعلہ بن گیا. سوال یہ کہ اس حیت نوعیہ میں حیت نوعیہ میں داخل ہے، داخل نہیں ہے. حیت نوعیہ میں داخل ہے تو دال ہے. ہمارا دعویٰ یہ اصل تحقیقی جواب یہ ہے، تحقیقی جواب اصل میں یہ ہے کہ بھئی ہمارا جو دعویٰ ہے دلالت بہیئتہ کا، اس کے معنی یہ نہیں کہ حیت شخصیہ دال ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ حیت نوعیہ دال ہے. حیت نوعیہ یعنی حیت ماضویہ. اب جتنی آپ مثالیں دیں گے، اگر وہ حیت ماضویہ میں داخل ہے، اس نوع میں داخل ہے، تو اعتراض وارد نہیں ہوتا. اگر وہ داخل نہیں ہے تو کوئی ایسی حیت بتائیں. اگر کوئی ایسی مثال مل جائے بالفرض کہ وہ حیت ماضویہ میں داخل نہ ہو، اس کے باوجود دلالت کرے، اب پہلا جواب ہمارا پھر بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا. ٹھیک نہیں ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں کہ اعتراض یہ آپ نے کہا ان دل بہیئتہ، آپ نے کہا حیت دال. ہم کہتے ہیں حیت فعالہ کی دال، مثلا فعالہ کی دال ہے، فعالہ کی حیت دال ہے زمانے پر. اب فعلہ میں حیت بدل گئی ہے تو دلالت بدل جانی چاہیے. افتعالہ میں، افتعلہ میں، استفعلہ میں، استفعلہ میں، فعللہ میں، فعللہ میں. جی یہ سارے جو ہیں، بلکہ ایک ہی گردان میں بھی حیت بدل جاتی ہے. پھر تعلیلات ہوتی ہے، پھر بھی اس میں حیت بدل جاتی ہے. اگر دلالت حیت کی تھی تو حیت بدلنے سے دلالت بدل جانی چاہیے، لیکن حیت بدلنے کے باوجود دلالت قائم ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حیت دال نہیں ہے. یہ بعض حضرات نے اعتراض کیا، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ متعدد حیات ایک ہی معنی پر دلالت کر رہی ہیں. تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ حیات متعددہ ہیں اور مدلول ایک ہے. دال بیسیوں ہوں، سینکڑوں ہوں، مدلول ایک ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. جی ایک متعدد الفاظ ہیں، ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ترادف کی صورت میں. الفاظ کثیرہ معنی واحد پر دلالت کرے تو اس کو آپ ترادف کا نام دیتے ہیں. تو یہ متحقق ہے کلام کے اندر. تب حیات متعددہ معنی واحد پر دال ہے، معنی واحد پر دال ہیں، تو اس پہ کون سی قباحت؟ اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ کے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ حیات متعددہ، حیات متعدد ہیں، معنی ایک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. فعالہ یہ بھی دلالت کرتا ہے، فعلہ بھی دلالت کرے گا، استفعلہ بھی دلالت کرتا ہے، استفعلہ بھی دلالت کرے گا، فعلہ بھی دلالت کرتا ہے، فعلہ بھی دلالت کرے گا. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے کہ محض یہی ہے دلالت کرتی ہے تو اعتراض بنتا. یہ والا دعویٰ تو کسی نے نہیں کہا. ہم نے کہا دل بہیئتہ، یہ اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب اور تحقیق یہی ہے کہ یہاں پر حیت سے مراد حیت شخصیہ نہیں ہے، حیت نوعیہ ہے، یعنی حیت ماضویہ. حیت سے مراد حیت نوعیہ ہے، حیت ماضویہ. اب تعلیل کے بعد وہ حیت ماضویہ میں باقی ہے، باقی نہیں ہے. حیت ماضویہ میں باقی ہے. جا بن گیا جب بھی حیت ماضویہ ہے. اگر یجیء بن جاتا تو اب حیت نوعیہ چھوڑ کے باہر نکل جاتا، تو اب آپ اعتراض کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا ہم نے کیا کہا؟ ان دل بہیئتہ اے بہیئتہ النوعیۃ، اپنی حیت نوعیہ کے ساتھ. تو اب جتنی بھی حیات دال بر زمان ماضی ہیں وہ حیات نوعیہ کے اندر داخل ہے، وہ حیت نوعیہ کے اندر داخل ہے، یعنی حیت ماضویہ. ٹھیک ہو گیا؟ اگر بالفرض کوئی ایسی صورت، ایسا مادہ متحقق ہو جہاں پر حیت ماضویہ حیت نوعیہ سے ہٹ کر کوئی کلمہ جو ہے وہ دال ہو زمان ماضی پر، ہوگا نہیں، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو تو پھر وہ پہلا جواب وہاں پر ہمارا قائم ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ترادف ہوگا حیات کا. حیات مترادف ہوں گی کسی خاص معنی کو دلالت کرنے میں. اور ترادف جو ہے وہ کلام عرب کے اندر اس میں کوئی منع نہیں ہے، کلام عرب کے اندر موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. یہ آپ خارجی طور پر سوال کر سکتے ہیں اس دوسرے جواب پر کہ حیت کے معنی اگر حیت نویہ کے ہیں تو پھر آپ اس کو فعالہ سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ آپ اس کو فعالہ سے تعبیر کرتے ہیں تو فعالہ تو حیت شخصیہ ہے. تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ذکر خاص ہے، ارادہ عام ہے. یہ ذکر خاص ہے اور ارادہ عام ہے. جیسے کسی شے کو ذکر کر کے اس کا وصف مشہور، وصف لازم مشہور مراد لیا جائے تو فعالہ جو ہے نا اس کا وصف لازم مشہور کیا ہے کہ حیت ماضویہ. ذکر خاص کا ہے، ارادہ عام کا ہے. ذکر شخص کا ہے، ارادہ نو کا ہے. یہ بھی کلام عرب کے اندر موجود ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے خرق اجماع کیا ہو اور ایک ایسا رستہ ہم چلے ہوں جو جس پر کوئی کی پہلے اس سے چلا نہ ہو. یہ ساری کی ساری اس کی نظائر کلام عرب کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو بات ہو گئی کہ ان دلہ بحیت ہی، حیت سے مراد حیت نویہ ہے، حیت شخصیہ نہیں ہے. حیت نویہ کے معنی ہے حیت ماضویہ. یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا ان دلہ بحیت ہی، دلالت بالحیت ہو، تو سوال یہ کہ مادہ کو اس میں دخل ہے، دخل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ مادہ کا اس میں دخل نہیں ہے، مادہ کا اس میں دخل نہیں ہے، تو غور کریں مادہ کو اس میں دخل نہیں ہے. تو اب یہ جو پہلا ہم نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا جی مادہ موضوعہ متصرف فیہا میں متحقق ہو، یہ حیت، تو یہ صریح ہے اس بات میں کہ مادہ کا اس میں دخل ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے کہا دلہ بحیت ہی، اس کی دلالت حیت کے ساتھ ہو. تو سوال یہ کہ مادہ کا اس میں دلالت میں دخل ہے یا مادہ کا دلالت میں دخل نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں مادہ کا اس میں دخل نہیں ہے، مادہ کا اس میں دخل نہیں ہے، تو آپ غور کریے کہ اب آپ نے جو پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ مادہ موضوع متصرفیہ کے اندر متحقق ہوتی، اس کا مطلب مادہ کا دخل ہے. لیکن مادہ کا دخل نہ ہوتا تو جہاں پر بھی یہ حیت بن جاتی تو اس کی دلالت پائی جانی چاہیے تھی. حالانکہ جہاں پر بھی یہ دلالت، یہ حیت پائی جائے تو وہاں پر دلالت تو نہیں پائی جاتی، بلکہ مخصوص مادہ کے اندر ہوتی ہے تو یہ حیت دال بنتی ہے، ورنہ دال نہیں بنتی. تو اگر آپ کہتے ہیں بھئی مادہ کس میں کوئی دخل نہیں ہے تو یہ آپ کا جو مفروض ہے اس کے خلاف لازم آئے گا. اور اگر آپ کہیں کہ مادہ کا دخل ہے اور آپ واقعی طور پہ مادہ کا دخل مانتے ہیں تو پھر ان دلہ بحیت ہی تو نہ ہوا نا، ان دلہ بحیت ہی و مادت ہی ہوا. جی ان دلہ بحیت ہی و مادت ہی ہوا. تو اب کلمہ میں اور وہ اسماء جو دال پر زمان مخصوص ہے، صبوح، غبوح، زمان، ماضی، مستقبل، ذہن میں رکھیں یہ بحیت ہی و مادت ہی، ان کی دلالت بھی حیت اور مادہ دونوں سے ہے. آپ غور کریں یہ صبوح مادہ کا تو دخل ہے، وہاں دلالت میں حیت کا بھی دخل ہے. کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں بھئی حیت کا دخل نہیں ہے تو صبوح کی حیت تبدیل کر دیں، صبوح کی حیت تبدیل کر دیں، غبوح کی حیت تبدیل کر دیں، فعول کی حیت باقی نہ رہے. جی فعول سے فعیل بنا لے، مثلا قانون لگ جائے گا، اور واؤ کو یا سے تبدیل کر کے آپ نے صبوح سے صبیح بنا لیا، غبوق سے غبیق بنا لیا، تو کیا اب اس زمانے مخصوص پر دلالت ہے؟ نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا کہ حیت کا وہاں پر بھی دخل تھا. صبوح اور غبوق کی زمان پر دلالت ہے، مادہ کا دخل ہے اور حیت کا بھی دخل ہے. کلمہ کی زمان پر دلالت ہے، حیت کا دخل ہے تو مادہ کا بھی دخل ہے. تو پھر دونوں میں فرق تو نہ ہوا. اسم کی جو دلالت پر زمان مخصوص ہے وہ بھی بمادت ہی و حیت ہی ہے، اور جو کلمہ ہے اس کی دلالت پر زمان مخصوص ہے، بمادت ہی و حیت ہی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کیا تھا کہ حیت کا مادہ کو اس میں دخل ہے یا دخل نہیں، تو ہم کہتے دخل ہے. سوال یہ تھا بھئی آپ مادہ کا اس
دلالت میں دخل مانتے یا نہیں مانتے؟ جی ہم نے کہا مانتے ہیں. اب یہ جو اعتراض تھا نا جی یہ خلاف مفروض، یہ والا نہیں ہوگا. جی ہم مانتے ہیں، ہم جو دلالت ہے وہ اس میں مادہ کا دخل مانتے ہیں. اب رہا یہ اعتراض کہ پھر اسم میں اور کلمہ میں فرق کیا رہا؟ اسم بھی بمادتی و حیتی دال ہے، کلمہ بھی بمادتی و حیتی دال ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں فرق یہ ہے کہ جو کلمہ ہے وہ دال بے حیت ہی ہے، مادہ ما شرط ہے، اور جو اسم ہے جہاں پر دلالت کرے گا وہاں پر دال بمادت ہی ہے اور حیت شرط ہے. جی حیت شرط ہے. یہاں پر دلالت بے حیت ہی ہے، مادہ شطر نہیں ہے، شرط ہے. شرط ہے. اگر شطر ہوتا تو پھر اعتراض بنتا، یعنی دونوں مل کر دلالت کرتے. اور یہ وجہ ہے، اب اس سوال کا بھی جواب آ جائے گا. یہ سوال اگر مصنف پر کوئی کرنا چاہے کہ جب مادہ کا بھی دخل ہے تو پھر ذکر کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب ہو گیا بھائی اگر بے حیت ہی و مادت ہی کہتے تو یہ معلوم پڑتا کہ شاید دونوں برابر ہیں، دلالت کے معاملے میں تساوی ہے، اور تساوی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ شطر ہو. شطر نہیں ہے، شرط ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. جو اصل دال ہے وہ حیت دال ہے، وہ جو مادہ ہے اس کا دخل ہے لیکن وہ شرط ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف اسم کے اندر. اسم کے اندر بھی، اسم کے اندر دال مادہ ہے، حیت کیا ہے؟ وہ شرط ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا جی تھوڑی بہت اگر حیت میں تبدیلی پائی جاتی ہے تو معمولی سی تبدیلی سے وہ دلالت نہیں بدلتی. جیسے لوگوں کے تلفظ میں ہوتا ہے، لفظ جو ہے وہ بدلتے بدلتے اور حیت اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کسی بھی ہر ایک زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی لفظ وقت کے مرور کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حیت بدل جاتی ہے. جو ساکن ہے اس کو اگلے دور میں اس کو متحرک بنا لیا جاتا ہے، متحرک کو اس کو ساکن بنا لیا جاتا ہے. جو مضموم ہے اس کو کبھی مفتوح کر دیا جاتا ہے، کبھی مفتوح. قبول ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، قبول ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو اس قسم کی جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کے باوجود وہ دلالت باقی رہتی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اصل جو دال ہے وہ مادہ ہے، جو حیت ہے وہ ماد شرط ہے. یہاں پر جو کلمہ کے اندر دال ہے وہ حیت ہے، مادہ شرط ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ فرق ہے. آپ نے کیا کہا بھائی اسم اور کلمہ میں فرق نہ ہوا؟ فرق ہے. وہاں پر دال مادہ ہے، یہاں پر دال حیت ہے. یہاں پر دال حیت ہے، مادہ شرط ہے. وہاں پر دال مادہ ہے، حیت شرط ہے. یہ فرق ہے دونوں کے بیچ پڑا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کہا وَإِلَّا یعنی لَمْ يَدُ اللَّهُ إِن لَمْ يَكُنِ الْمُفْرَدُ مِرْآةً لِتَعَرُّفِ الْغَيْرِ فَإِن دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَانٍ. اس کی دلالت اگر بے حیت ہی ہو کسی زمانے پر تو وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک اور چیز ابھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ان دلہ بے حیت ہی علی زمانے. اس میں اشارہ کر دیا کہ زمانے پر جو دال ہے وہ حیت ہے، تو حدث پر جو دال ہے وہ مادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ضربہ اس میں ایک حیت ہے ایک مادہ ہے. فعل کی جو دلالت ہے وہ امور ثلاثہ پر پائی جاتی ہے. ایک حدث ہے، دوسرا زمان ہے، تیسرا نسبت الفاعل ہے. یہ تین چیزیں ہیں فعل کا مطلوب. تو یہ جو حیت مخصوصہ ہے، حیت مخصوصہ اور اس کے ساتھ مادہ کی جو دلالت ہے وہ ہے حدث پر. مادہ کی دلالت ہے حدث پر، اور زمان اور نسبت الفاعل اس پر دلالت ہے کس کی؟ حیت کی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جب یہ مشہور یہی بات ہے، مشہور یہی ہے. جب یہ بات آ گئی آپ کے ذہن میں تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ کلمہ سے مراد کلمہ منطقیہ، کلمہ نحویہ نہیں. کلمہ
یہ مفرد کی قسم ہے یا مرکب کی قسم ہے؟ ظاہر سی بات مفرد کی قسم ہے. جب یہ مفرد کی قسم ہے تو آپ دیکھیے جو دال ہے وہ مفرد ہے لیکن مدلول میں تفصیل ہے. مدلول میں تفصیل ہے. مادہ کا مدلول کیا ہے؟ مادہ کا مدلول ہے حدس. حیت کا مدلول کیا ہے؟ حیت کا مدلول ہے زمانہ. حیت کا مدلول ہے نسبت الفاعل. اب مدلول میں تفصیل ہے اور دال کے وہ مفرد ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ بھئی حیت اور مادہ دونوں دال کے اجزاء ہیں، اجزاء نہیں ہیں؟ بھئی اجزاء ہیں. جب دونوں دال کے اجزاء ہیں تو لفظ کا جز معنی کہ جز پہ دال ہے، دال نہیں ہے تو دال ہے، یہ تو پھر مفرد بھی نہ رہا. اس انداز میں بھی آپ اعتراض کی تقریر کر سکتے ہیں. ایک جز سوری ہے اور دوسرا جز مادی ہے. مادہ دال ہے کس پر؟ مادہ دال ہے حدس پر. صورت دال ہے زمانے پر. صورت دال ہے نسبت الفاعل پر. تو اب لفظ کا جز معنی کہ جز پر دال، جب لفظ کا جز معنی کہ جز پر دال ہے تو اب یہ مفرد کی اقسام میں اس کو شمار کرنا درست نہیں ہے، حالانکہ آپ اس کو مفرد کی اقسام میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اعتراض کی تقریر دو انداز میں. یہ ہے اعتراض ہی لیکن تقریر دو طرح سے ہم نے کی. دوبارہ سمجھیں. کہا ان دلہ بہیئتہ علی زمان، اگر یہ دلالت کرے اپنی ہیئت کے ساتھ کسی زمانے پر تو یہ گفتگو سری ہے اس میں کہ جو زمانے پر دال ہے وہ ہیئت ہے. زمانے پر جو دلالت ہے وہ ہیئت کی ہے. تو فعل کا مدلول امور ثلاثہ ہیں. ایک حدس، دوسرا زمان اور تیسرا نسبت الفاعل. جو حدس ہے اس پر دال ہو گیا مادہ، اور جو زمان ہے اور نسبت الفاعل ہے اس پر دال ہو گئی ہیئت. ہیئت دال ہو گئی زمان پر، ہیئت دال ہو گئی نسبت الفاعل پر، اور حدس پر دال ہو گیا مادہ. یہی وجہ ہے کہ مادہ بدلتا ہے تو حدس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. دارابا کی جگہ نصر آ گیا تو اب آپ دیکھیں دارابا کی جگہ نصر آ گیا. جیسے دارابا کی دلالت تھی زمان پر، نصرہ کی بھی زمانے پر دلالت ہے. دارابا کی دلالت تھی نسبت الفاعل پر، وہ دلالت نصرہ کی بھی ہے. لیکن دارابا جس حدس پر دال ہے وہ حدس اور ہے، اور نصرہ جس حدس پر دال ہے وہ حدس اور ہے. جی تو معلوم یہ پڑا کہ جو مادہ ہے وہ دال ہو گیا حدس پر، اور حیت دال ہو گئی کس پر؟ حیت دال ہو گئی نسبت الفاعل پر اور زمان پر. اب دال یعنی کلمہ وہ مفرد ہے. کلمہ مفرد ہے لیکن مدلول میں تفصیل ہے. دال میں تفصیل نہیں ہے، مدلول میں تفصیل ہے. اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو مفرد کی اقسام سے بننے نہیں دیتا. یعنی مفرد ہو اور اس کے مدلول میں تفصیل ہو، ایسا مفرد کی اقسام میں یہ بات نہیں درست، یہ بات نہیں پائی جاتی. اور اسی کو دوسرے انداز میں یوں تقریر آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی لفظ کا جز معنی کہ جز پر دال ہے. جب لفظ کا جز معنی کہ جز پر دال ہے تو یہ مفرد کی اقسام میں بنتا نہیں ہے. مفرد وہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کہ جز پر دال نہ کرے. ابھی جو تقسیم گزری ہے، اگر لفظ کا جز معنی کہ جز پر دلالت کر رہا ہے پھر تو وہ مفرد نہیں بنتا. لفظ کا جز ہے معنی کا جز پر دلالت کر رہا ہے، معنی مقصودی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، اور دلالت مقصود بھی ہے. اگر مقصود نہ ہوتی تو آپ درابا کیوں کہتے؟ آپ یدر کو کہہ دیتے. آپ نصر کیوں کہتے؟ آپ ینصر کو کہہ دیتے. دلالت مقصودہ بھی ہے. جی تو پھر یہ تو مفرد کی اقسام میں بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو مرکب کی اقسام میں بنے گا. تو یہی اعتراض جو دو انداز میں اعتراض کی تقریر دو طرح سے کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے. ایک جواب بعض حضرات نے یوں دینے کی کوشش کی کہ بھائی آپ نے کیا کہا کہ لفظ میں تفصیل نہیں ہے اور دال میں تفصیل نہیں ہے اور مدلول میں تفصیل ہے. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. دال میں بھی تفصیل ہے، دال میں بھی تفصیل ہے. دیکھیں جی ہم نے کہا نا جی مادہ فلاں پہ دال ہے اور حیت فلاں پہ دال ہے، تو دال میں تفصیل آ گئی نا.
جب دال میں تفصیل آ گئی تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. یہ پہلے انداز میں ہم نے اعتراض جو کیا اس کا یہ جواب بنے گا. معترض نے کہا بھائی دال میں تفصیل نہیں، مدلول میں تفصیل ہے. دال شے واحد ہے اور مدلول امور متعددہ ہے. یوں کہیں دال شے واحد ہے اور مدلول امور متعددہ ہے، تو دال میں تفصیل نہیں، مدلول میں تفصیل ہے. تو اس کا جواب اس نے دیا کہ نہیں، دال میں بھی تفصیل ہے. جب حیت ہے وہ زمانے پر دال ہے اور مادہ حج پر دال ہے تو دال میں تفصیل آ گئی ہے. جب دال میں بھی تفصیل ہے، مدلول میں بھی تفصیل ہے، تو اس میں کسی کی طرح کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. ذہن میں رکھیں یہ جو جواب ہے، یہ جو دوسرے انداز میں اعتراض کیا اس کا جواب نہیں بنے گا یہ. ٹھیک ہے، پہلے انداز میں جو اعتراض کیا اس کا جواب بن سکتا ہے. لیکن یہ اگر جواب دیں گے تو اس کا بھی رد کیا جاتا ہے کہ دال میں تفصیل یہ ہے کہ جو دال حیت ہے، مادہ ہے، تفصیل اس وقت کہا جائے گا جب ترتیب فی التکلم و سما پائی جائے. تفصیل اس وقت کہا جائے گا جب ترتیب فی التکلم و سما پائی جائے. زید قائم، زید کا تکلم بھی پہلے ہوگا اور آپ کی سما سے بھی پہلے ٹکرائے گا. قائم کا تکلم بعد میں ہوگا اور آپ کی سما سے بھی بعد میں ٹکرائے گا. برخلاف کس کے؟ حیت اور مادہ کے. دارابا مادہ کا تلفظ ہوگا تو اس کی طبع میں اس کے ساتھ مان حیت کا بھی تلفظ ہو جائے گا، اور مادہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گا تو حیت بھی اس کے ساتھ ہی بے طبع جو ہے وہ سماعتوں کے ساتھ ٹکرائے گی. اس میں نہ ترتیب فی تکلم ہے نہ ترتیب فی سما ہے. تو لہذا اس کو کیا قرار دینا، اس کو کہنا کہ دال میں تفصیل ہے، یہ اس باب سے نہیں ہے جسے اہل علم دال میں تفصیل مانتے ہیں. دال میں تفصیل اس کو کہا جاتا ہے جبکہ دوال میں ترتیب فی تکلم و سما پائی جائے. یہاں پر تکلم اور سما کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے. یہاں پر جو مادہ ہے اس کی بالطبع جو حیت ہے اس کا بھی تکلم ہو رہا ہے اور اس کا بھی سما بھی اس کا اسی کے تابع ہو کر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ جو آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے جواب درست نہیں. جو مدلول ہے پھر اس کے اندر بھی اسی طرح ترتیب نہیں ہے بھائی. وہ جواب اب جو دیں گے نا جی تو اس میں آ جاتی ہے بات. اس کا پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو کلمہ ہے اس کا مدلول امور ثلاثہ نہیں ہے. کلمہ کو جو مدلول ہے، اب یہ والا جو جواب ہے نا جی، اس جواب سے یہ دونوں تقریریں جو یہ جو پہلے تقریر کا جو جواب دیا اس جواب کا رد کر دیا نا، تو دوبارہ وہ تقریر اعتراض کی سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی اعتراض کی دونوں تقریریں اب باقی ہیں. اب جو جواب دیں گے اس جواب کی صورت میں یہ دونوں تقریریں کہ وہ ختم ہو جائیں گی اور جواب سامنے آ جائے گا دونوں تقریروں کی طرف سے. جواب یہ ہے کہ فعل کا جو مدلول ہے، کلمہ کا جو مدلول ہے، وہ امور ثلاثہ نہیں ہے. وہ امر واحد اجمالی مستقل ہے. امر واحد اجمالی مستقل ہے. پھر اس امر واحد اجمالی مستقل کا انحلال عقل جو ہے وہ امور ثلاثہ کی جانب کرتی ہے. مدلول شے واحد ہے اس میں اجمال. اس امر واحد اجمالی مستقل، ابھی جو مستقل کہا نا جی، اب اس کا اعداد کے ساتھ مقابلہ بھی واضح ہو گیا ہے. جب آپ اس کا مدلول امور ثلاثہ مانتے ہیں تو پھر آپ کو فعل کو معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل ماننا پڑتا ہے. اس معنی تضمنی کے لحاظ سے آپ مستقل مانتے ہیں تو اس پر بھی گفتگو ہوتی، وہ بات کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. چھیڑی ہے تو بات کرنا پڑے گی جی، یا تو چھیڑتے ہی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ کہ اس کا مدلول کیا ہے؟ اس کا مدلول فعل کا مدلول امور ثلاثہ نہیں ہے. فعل کا مدلول امر واحد اجمالی مستقل ہے. امر واحد اجمالی مستقل ہے.
لیکن چونکہ اجمال ہے اس میں، اس کا انحلال عقل جو ہے اس کو تعبیر امور ثلاثہ سے کرتی ہے۔ غور کریے گا، یہ جو امور ثلاثہ ہیں، یہ کلمہ یا فعل، کلمہ میزانیہ، فعل نحوی، یہ امور ثلاثہ اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہیں، اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہیں، بلکہ معنی کو کا مابہ تعبیر کے اجزاء ہیں۔ یہ معنی کے اجزاء نہیں ہیں، معنی کے مابہ تعبیر کے اجزاء ہیں۔ ٹھیک ہے، معنی واحد ہے فعل نحوی کا اور کلمہ میزانیہ کا، کہ معنی ایک ہے، البتہ اس میں اجمال ہے، اس کا انحلال امور ثلاثہ کی طرف ہوتا ہے، عقل اس کا انحلال امور ثلاثہ کی طرف کرتی ہے۔ معنی واحد ہے، مابہ تعبیر کے پھر آگے تین اجزاء ہیں، ایک حدس ہے اور ایک نسبت الزمان ہے اور ایک نسبت الفاعل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جب یہ جواب آ گیا تو اب پہلا اعتراض کیا تھا کہ دال میں تفصیل نہیں ہے، مدلول میں تفصیل ہے، تو اس کا جواب ہے بھائی دال میں تفصیل، نہ دال میں تفصیل ہے نہ مدلول میں تفصیل ہے۔ مدلول میں تفصیل نہیں ہے، مدلول کے اجزاء نہیں ہے، مدلول کے مابہ تعبیر کے اجزاء ہیں۔ رہا یہ اعتراض میں لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہے نہیں، لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت نہیں کر رہا، معنی ہے ہی واحد اجمالی، وہ جو اجزاء ہیں وہ مابہ تعبیر کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء نہیں ہیں۔ تو لہٰذا پہلے انداز میں جو تقریر کی اعتراض کی اس کا بھی جواب ہو گیا، اور دوسرے انداز میں جو تقریر کی اعتراض کی اس کا بھی جواب ہو گیا۔ ٹھیک نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، اعتراض بھی اور جواب بھی۔ اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کہا ان دل بہیئت ہی، جب آپ نے کہا یہ دلالت بہیئت ہی کرے تو اب ہیئت دال ہو گئی کس پر؟ ہیئت دال ہو گئی زمانے پر، اور مادہ دال ہو گیا حدس پر۔ تو اب خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا، تو خلاصہ یہ ہے کہ مدلول میں تفصیل ہے، دال میں تفصیل نہیں ہے، مدلول میں تفصیل ہے، دال میں تفصیل نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کو یوں بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، جو کہ ایک مادہ بھی جز ہے اور صورت بھی جز ہے، تو لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، تو آپ کا اس کو مفرد میں شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مفرد تو وہ تھا کہ لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، یہاں لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، معنی مقصودی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، معنی مقصودی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، دلالت مقصود بھی ہے، تو یہ تو مرکب ہوا، مفرد تو یہ بنے گی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دو وجہ سے اعتراض تھا، تو ایک جواب دینے کی کوشش کی گئی کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ دال میں تفصیل نہیں، مدلول میں تفصیل ہے۔ یہ اعتراض ہم آپ کا نہیں مانتے، کیونکہ دال میں بھی تفصیل ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا نا کہ مادہ فلاں شے پر دال ہے اور حیت فلاں شے پر دال ہے، تو مادہ کی دلالت، حیت کی دلالت، تو دال میں تفصیل آ گئی ہے۔ تو لہٰذا آپ کا اس انداز میں اعتراض، یہ اعتراض جو پہلی تقریر تھی اس کا جواب اس انداز میں دینے کی کوشش کی گئی کہ بھئی مدلول میں تفصیل ہے تو دال میں بھی تفصیل ہے۔ اس جواب کا رد یہ ہے کہ جو دال میں تفصیل ہے، تفصیل کے معنی کیا ہے؟ اہل علم دال میں تفصیل کس کو مانتے ہیں؟ جب دوال میں ترتب فی التکلم و سمع پایا جائے، اس کو دال میں تفصیل قرار دیا جاتا ہے۔ زید قائم، اب ترتب فی التکلم و سمع ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دال میں تفصیل ہے، برخلاف کس کے؟ ضربہ۔ اب دال میں تفصیل اس لیے نہیں ہے کہ ترتب فی التکلم و سمع نہیں ہے، آپ مادہ کا تکلم کر رہے ہیں، اس کے بالتبع حیت کا بھی تکلم ہو رہا ہے، مادہ سما سے ٹکرا رہا ہے، اس کے بالتبع حیت بھی سما سے ٹکرا رہی ہے، تو ترتب فی التکلم و سما نہیں ہے، لہذا اس کو تفصیل فی دال نہیں قرار دیں گے۔ یہ اس باب سے نہیں ہے کہ جسے دال میں تفصیل قرار دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی تقریر کا جو جواب دینے کی کوشش کی گئی، اس جواب کا رد کر دیا گیا۔ اعتراض کی پہلی تقریر بھی برقرار ہے، دوسری تقریر ویسی برقرار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا کہنا کہ فعل نحوی کلمہ میزانیہ، اس کے 3 معنی ہیں، اس کی دلالت امور ثلاثہ پر ہے، ایسا نہیں ہے۔
اس کی دلالت امور ثلاثہ پر نہیں ہے، اس کی دلالت معنی واحد اجمالی مستقل پر ہے، معنی واحد اجمالی مستقل پر ہے۔ جب اس کی دلالت معنی واحد اجمالی مستقل پر ہے تو اب نہ پہلا اعتراض نہ دوسرا اعتراض۔ پہلا اعتراض آپ نے کیا کہا تھا کہ دال میں تو مدلول میں تفصیل ہے، دال میں تفصیل نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر مدلول میں تفصیل ہے ہی نہیں۔ جب مدلول میں تفصیل نہیں ہے تو دال میں تفصیل والا اعتراض ہوگا نہیں۔ آپ کہیں گے بھی مدلول میں تفصیل تو ہے، بات یہ کہ کلمہ ناویہ، کلمہ منطقیہ اور فعل ناوی کی دلالت امر واحد اجمالی مستقل پر اگر اس کا انحلال امور ثلاثہ کی طرف کرتی ہے، تعبیر اسے امور ثلاثہ سے کرتی ہے، تو وہ جو امور ثلاثہ اجزاء ہیں وہ معنی کے اجزاء نہیں ہیں، وہ فعل کے معنی کے اجزاء نہیں ہیں، وہ کلمہ میزانیہ کے معنی کے اجزاء نہیں ہیں، بلکہ اس معنی کے مابعی تعبیر کے اجزاء ہیں۔ تو اجزائے معنی اور اجزائے مابعی تعبیر میں فرق ہے، جو مابعی تعبیر کے اجزاء ہیں وہ معنی کے اجزاء نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر دال میں تفصیل نہیں ہے تو مدلول میں بھی تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رہا دوسرا اعتراض کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، تو بھائی معنی کا جز یہاں پر ہے ہی نہیں، معنی کا جز یہاں پر ہے نہیں، جب معنی کا جز ہے نہیں تو لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت، اس کا یہ والا اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ والا جو جواب ہے کہ جو کلمہ منطقیہ ہے اور پھر نحوی ہے، اس کی دلالت پائی جاتی ہے کس پر؟ اس کی دلالت امر واحد مستقل اجمالی، امر واحد اجمالی مستقل پر اس کی دلالت پائی جاتی ہے۔ اب ان دونوں اعتراضوں میں سے کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو مشہور ہے گفتگو، اس مشہور گفتگو کے لحاظ سے فعل کو معنی تضمنی کے لحاظ سے مانا جاتا ہے، بھئی اس کی معنی تضمنی مستقل ہے، معنی مطابقی اس کی مستقل نہیں ہے، لیکن اس گفتگو میں ہم نے معنی مطابقی کو مستقل مانا ہے، امر واحد اجمالی مستقل ہے۔ اس کی دلالت کس پر ہے؟ امر واحد اجمالی مستقل پر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب ہم نے یہ کہا تو اس پر پھر سوال بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ آپ غور کریں، آپ نے کہا امر واحد اجمالی مستقل، تو امر واحد اجمالی مستقل اس کی تفصیل میں، تعبیر کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو نسبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نسبت تو آئے گی، نسبت الفاعل ہے، نسبت الزمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اجمالی ہے، امر واحد اجمالی ہے، اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر اجمالی مرحلہ تفصیل میں، یہ امر اجمالی مرحلہ تفصیل میں یہ مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے۔ جب یہ مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے تو مستقل اور غیر مستقل سے جو مرکب ہے وہ غیر مستقل بنتا ہے، مستقل نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ امر اجمالی مرحلہ تفصیل میں یوں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ امر اجمالی مرکب ہے، امر اجمالی مرکب نہیں، ہم تو اس کو بسیط کہہ رہے ہیں۔ یہ امر اجمالی مرحلہ تفصیل میں یہ مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے، اور مستقل اور غیر مستقل سے جو مرکب ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، وہ غیر مستقل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو کلمہ کے معنی ہیں، فعل ناوی کے معنی ہیں، یہ تو غیر مستقل قرار پانے چاہیے، نہ کہ آپ اس کو مستقل قرار دے کر آپ ادات کا مقابل بنا رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے، اس کا غیر مستقل ہونا لازم نہیں ہے۔ معترض نے کیا کہا؟ جو مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے وہ غیر مستقل ہے، جی۔ تو اس کا جواب یہ کہ جو مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے، اس کا جواب میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے وہ مستقل ہے، یہ نہیں کہا جو مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہے اس کا غیر مستقل ہونا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ جو لحاظ ہے اس کا قصدن اور بذات ہے یا قصدن اور بذات نہیں ہے۔ اگر لحاظ قصدن اور بذات ہے تو پھر وہ مستقل ہے۔ اپنی جگہ مرحلہ تفصیل میں جب جائیں گے، مرحلہ تفصیل میں وہ کیا ہے؟ وہ امور ثلاثہ کا مجموعہ ہے، ان میں سے بعض غیر مستقل ہیں،
لیکن مرحلہ اجمال میں اس کا لحاظ قصدن ہے. جی جب لحاظ قصدن ہے تو اب یہ مستقل کی قسم شمار ہوگا، غیر مستقل میں نہیں آئے گا. ہاں اگر اس کا لحاظ قصدن بھی ذات نہ ہو تو اب یہی غیر مستقل بن سکتا ہے. لہذا ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مستقل اور غیر مستقل کا جو مجموعہ ہے اس کا مستقل ہونا ضروری ہے یا غیر مستقل ہونا ضروری ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مستقل اور غیر مستقل کا جو مجموعہ ہے اس کا غیر مستقل ہونا واجب نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ عقل نے اس کا لحاظ کیسے کیا. ایسے ہو سکتا ہے کہ مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہو اور عقل اس کو اس انداز میں دیکھے کہ لحاظ قسم اور ذات ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں نا جی، آپ غور کریں کہ بھئی ضرب زید ان کے بیچ نسبت تو ہے نا جی. جب ان کے بیچ نسبت ہے اب یہ مجموعہ ہے کس کا؟ مستقل اور غیر مستقل کا. ضرب زید ان کی جانب لحاظ جو ہے وہ قصدن اور بذات ہے. اب یہ مجموعہ ہے مستقل اور غیر مستقل کا، لیکن جو غیر مستقل ہے وہ ان دونوں کے ساتھ مل کر پورا ہو رہا ہے. ایک ان کے بیچ نسبت ہے نہیں، مسند ہے، مسند الیہ ہے. تو جو غیر مستقل ہے جن چیزوں سے اس میں استقلال آنا تھا وہ چیزیں تو اس کے اندر موجود ہیں. جب وہ چیزیں اس کے اندر متحقق ہیں تو اب اس جن امور کے ذریعے اس کا استقلال تھا یعنی مابین استقلال بھی آ چکا ہے. اب غیر مستقل ہونے کی بات کیسے کی جا سکتی ہے کہ اب بھی یہ غیر مستقل ہے؟ اب کیوں غیر مستقل ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب ضرب زید ان کو عقل کا لحاظ جو ہے عقل نے اس کی طرف توجہ کی قصدن اور بذات، اس کے اجزاء میں ایک چیز ایسی ہے جو غیر مستقل ہے، لیکن اب وہ مابین استقلال بھی اس کا آ چکا ہے. عقل اس کا لحاظ قصدن اور بذات کر رہی ہے اس مجموعے کا، تو اب اس کے عدم استقلال کی بات کرنا بالکل غیر معقول ہے. وہ مجموعہ وہ اس وقت مستقل ہے کیونکہ عقل اس کا لحاظ قصدن اور بذات کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی جب یہ مستقل اور غیر مستقل کا مجموعہ ہے اور مستقل اور غیر مستقل کا مجموعہ تو غیر مستقل ہوتا، یہ بات نہیں ہے. مستقل اور غیر مستقل کا مجموعہ اس کا غیر مستقل ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ عقل نے اس کا لحاظ قصدن بذات کیے، عقل نے اس کا لحاظ قصدن بذات نہیں کیا. اگر عقل نے اس کا لحاظ قصدن بذات کیا تو وہ مستقل ہے، لیکن اگر عقل نے اس کا لحاظ قصدن بذات نہیں کیا تو غیر مستقل ہے. لہٰذا یہ ضابطہ بنا لینا کہ مستقل اور غیر مستقل کا مجموعہ غیر مستقل ہے یہ درست نہیں ہے. یہ اعتراض ہم نے اس پر کیا تھا جب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس کا مدلول کہ وہ معنی واحد اجمالی مستقل ہے. تو اعتراض یہ کیا کہ یہ مرحلہ تفصیل میں تو غیر مستقل اور مستقل کا مجموعہ ہے، تو آپ اس کو مستقل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ مستقل اور غیر مستقل کے مجموعہ کا غیر مستقل ہونا ضروری نہیں ہے. عقل نے اس کا دیکھیں گے عقل نے لحاظ اس کا کیسے کیا ہے. عقل نے اس کا لحاظ قصدن اور بذات کیے تو وہ مستقل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا جواب. اب اس کو عداد کا مقابل بنانا بھی درست ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یعنی عداد تو غیر مستقل ہے نا، غیر مستقل کا مقابل بنانا معنی مطابقی کے لحاظ سے درست ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب غور کریں نا، جو کہتے ہیں معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل ہے، معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل ہے، یہ مناطقہ کے گھر کے اندر یہ بات چلنی ہی نہیں چاہیے. مناطقہ کے گھر یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مناطقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناطقہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت تضمنیہ میں قصد ہوتا ہی نہیں ہے. غلام مصطفیٰ وہ جو ہے دلالت تضمنیہ میں قصد ہوتا ہی نہیں ہے، التزامیہ میں قصد ہوتا ہی نہیں ہے. اب کلمہ منطقیہ میزانیہ اس کے معنی امور ثلاثہ کر لیں جیسے مشہور ہے، اس کے معنی بنائے امور ثلاثہ اور معنی تضمنی کے لحاظ سے اس کو مستقل بنائیں. ٹھیک ہے جی؟ معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل، تو معنی کا استقلال کیا ہے؟ لحاظ قصدن اور بذات ہو. توجہ رکھیے گا بات پہ. استقلال کیا ہے؟ معنی کا استقلال کیا ہے کہ بھئی لحاظ قصدن اور بذات ہو. تضمنی معنی کون سے؟ جن کی طرف قصد نہ ہو. قصد پایا جائے گا تو منطقیوں کے ہاں وہ تضمن سے ہی نکل جائے گا.
بات سمجھ جی۔ سمجھ نہیں رہے آپ؟ جی سمجھ آیا۔ کلمہ جو ہے، کلمہ کا مدلول ہے امور ثلاثہ. کلمہ کا مدلول امور ثلاثہ. آپ کہہ رہے ہیں جی امور ثلاثہ اس کا مدلول ہے، معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل ہے. جب آپ نے کہا جی معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل ہے، آپ ناویوں کی اور اعلی عربیت کی بات نہ کریں گی، وہ قصد کی بات کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا بھائی منطقیوں کے گھر بیٹھ کر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. منطقی کہہ رہے ہیں بھائی لفظ کی دلالت، لفظ کی وجہ دلالت معنی موصولہ پر یہ ہوگی دلالت مطابقی، بغیر قصد کے جو ضمنی معنی سمجھ میں آئیں گے تضمنی، بغیر قصد کے خارج لحاظ سمجھ میں آئیں گے التزامی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معنی تضمنی مستقل ہیں. منطقیوں کے گھر معنی تضمنی وہ ہیں جس کی جانب قصدن دیکھا ہی نہیں جاتا. آپ نے قصدن دیکھا تو تضمنی نہیں رہیں گے. توجہ رکھیے گا، آپ نے قصدن دیکھا تو تضمنی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو لہذا تضمنی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے قصدن نہیں دیکھا. اور استقلال کب ہوگا؟ جب قصدن دیکھیں گے تو. جی دونوں باتیں جمع نہیں ہو رہی نا جی. جی استقلال تب ہوگا جب قصدن دیکھیں گے. لحاظ قصدن بذات ہوگا تو وہ مستقل ہوں گے، اور لحاظ قصدن بذات کریں تو وہ تضمنی سے نکل جاتے ہیں. تضمنی کہہ کر آپ اسے مستقل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تضمنی کہہ کر آپ اسے مستقل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، لہذا منطقیوں کے اصطلاح میں، میزانیوں کی اصطلاح میں یہ بات نہیں چل سکتی کہ بھئی کلمہ کے 3 معنی ہیں اور معنی تضمنی کے لحاظ سے یہ مستقل ہے، معنی مطابقی کے لحاظ سے یہ غیر مستقل ہے. معنی تضمنی کہہ کر اس کو مستقل ہے، منطقیوں کے گھر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی بات. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا یہ والی جو گفتگو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا مدلول امر واحد اجمالی مستقل ہے، یہ بات بنتی ہے منطقیوں کے گھر. وہ جو بات ہے ناویوں کے گھر وہ بن جائے تو ہم کون سا ان کا رد کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی اصطلاح ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ان کی اصطلاحات آپس میں ٹکراتی ہیں. ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ کہا کہ ان کا اپنا زاویہ نظر ہے. وہ سیدھا سیدھا لفظ کو دیکھتے ہیں ناوی، یہ سیدھا سیدھا معنی کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر اختلاف اصطلاحات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم ناویوں کی اصطلاح کا رد نہیں کر رہے. منطقیوں کے گھر بیٹھ کر یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ معنی تضمنی کے لحاظ سے مستقل ہے. یہ مناطقہ کہ ہاں یہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا اس کے معنی مطابقی جو ہیں مستقل ہیں کلمہ کے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں معنی مطابقی مستقل ہیں تو پھر محکوم علیہ بھی بننا چاہیے جیسے بھی بنتا ہے. معنی مطابقی مستقل ہیں تو پھر اسم میں اور کلمہ میں تو فرق ہی کوئی نہیں رہا. کلمہ بھی اس کے معنی مطابقی مستقل ہیں، اسم اس کے معنی مطابقی مستقل ہیں، دونوں کے معنی مطابقی مستقل ہیں. کلمہ مسند بھی بنتا ہے، مسند علیہ نہیں بنتا. محکوم بھی بنتا ہے، محکوم علیہ نہیں بنتا. جو اسم ہے محکوم بھی بنتا ہے، محکوم علیہ بھی بنتا ہے. تو جب اس کے معنی مطابقی یہ مستقل ہے تو محکوم علیہ کیوں نہیں بنتا؟ یہ سوال ہے. بعض حضرات نے، ہمارے بعض محشین جو ہے نا، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں بھئی جب ہم نے کہہ دیا تو آپ مان لیں چپ کر کے. وہ کہتے ہیں جی اس کی وضع اس لیے کی گئی ہے، یہ آپ نے جامع کے حاشیے میں بھی پڑھا ہوگا، یہ موضوع اس لیے ہے کہ بھئی یہ موضوع اس لیے ہے کہ بھئی یہ ہمیشہ مسند وہی بنے، مسند علیہ نہ بنے. تو ذہن میں سوال آتا ہے بھئی کیوں ایسا کیوں موضوع کیا گیا، وضع کیا کیوں گیا؟ اس غریب کا کیا قصور تھا؟ بھئی اس نے آپ نے کہا نہیں اس کو نہیں، بھئی تو نہیں بن سکتا موضوع، تجھے کبھی نہیں ہم بنائیں گے، محکوم علیہ نہیں بنائیں گے، ہم نے تمہیں وضع اس لیے کیا ہے. تو یہ جواب جو ہے وہ ہمارے ناویوں نے بھی اس قسم کے جوابات دیے ہیں اور منطقیوں نے بھی اس قسم کے جوابات دیے. جنہوں نے یہ جواب دیا نا بھائی کہ اس کا مدلول جو ہے وہ معنی واحد اجمالی مستقل ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ معنی واحد اجمالی مستقل ہے. جب معنی مطابقی مستقل ہے تو محکوم علیہ کیوں نہیں بنتا؟ تو اس کا جواب بعض حضرات نے، بعض محشرین نے یہ دیا ہے کہ بھئی اس کی وجہ اس لیے ہے کہ محکوم بھی بنے ابدا دائما. تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی. بہت مناسب بات علامہ عبدالعلی رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی مرحلہ تفصیل میں
اس کے اندر نسبت موجود ہے، نسبت الی الفاعل. مرحلہ تفصیل میں اس کے اندر نسبت الی الفاعل، کیونکہ یہ تو اجمالی ہے نا جی، عقل نے انحلال کرنا امور ثلاثہ کی جانب. تو مرحلہ تفصیل میں یہ وہ معنی مستقل ہیں کہ جس کی مرحلہ تفصیل میں نسبت الی الفاعل موجود ہے، جو تقاضا کرتی ہے کہ اس کی کسی کی جانب اسناد ہو. مرحلہ تفصیل کے اندر نسبت الی الفاعل موجود ہے. جب مرحلہ تفصیل کے اندر نسبت الی الفاعل کے اندر موجود ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اسناد ہو، یہ کسی کی جانب مسند ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب یہ اس کے مرحلہ تفصیل میں وہ جو نسبت الی الفاعل وہ تقاضا کر رہی ہے یہ کسی اور کی جانب مسند ہو، تو اب یہ مجبوری ہے، اس نے اس کو مسند بھی بنائیں گے، مسند لے نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ خود آسرا ڈھونڈ رہی ہے. جب خود آسرا ڈھونڈ رہا ہے یہ مانا، تو اب یہ کسی اور کا آسرا بنا کے اس کو محکوم علیہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بات معقول ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ وضع والی بات کی تفصیل اس کو بنائے یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن فقط اتنی بات کہہ دینا کہ اس کو وضع اس لیے کیا گیا کہ یہ فقط مسند بھی بنے اور مسند علیہ نہ بنے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں وضع کیا گیا اسے. سوال یہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ اگر کوئی نہیں بن سکتا تو اس کی وجہ بتاؤ کیوں نہیں بن سکتا. اگر کوئی بن سکتا ہے لیکن ان واضح نے کہا تھا بنانا نہیں ہے، اس کو مطلب اس وضع اس لیے کیا گیا، اس کی تفصیل میں اس کو بیان کر لی، یہ بات معقول ہے. لیکن اس پہ اختصار کہ وضع اس لیے کیا گیا کہ بھئی یہ ہمیشہ مسند بھی بنے گا، بن سکتا ہے مسند علیہ، محکوم علیہ بن سکتا ہے، لیکن ہم بنائیں گے نہیں. بھائی کیوں نہیں بنائیں گے آپ؟ وجہ کوئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا معقول بات یہ ہے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر اس کے معنی مطابقی ہیں، مستقل ہیں، تو پھر محکوم علیہ کیوں نہیں بنتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرحلہ تفصیل میں جب ہم نے دیکھا اس کا انحلال امور ثلاثہ کی جانب ہوا، تو اس میں سے ایک امر ہے نسبت الی الفاعل، جو تقاضا کرتی ہے نسبت الی الفاعل، وہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ مسند بھی ہو، اس کو کسی اور کی جانب ہم اس کی اسناد کریں. تو جب یہ تقاضا کر رہی ہے ہم کسی اور کی جانب اسناد کریں اس کے مرحلہ تفصیل کے اندر، تو اب اس کو مسند علیہ بنائیں، اس کو محکوم علیہ بنائیں، تو یہ اس کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے یہ مسند بھی بنتا، مسند علیہ نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو یہ اس بات کا جو پہلا سوال تھا جس سے بات چلی ہے ساری بھی، کہ موترد نے کہا تھا کہ جو دال ہے نا اس کے اندر بھائی اس میں اجزاء نہیں ہے بھائی جی، اور مدلول میں تفصیل ہے، دال میں تفصیل نہیں ہے بھائی، لہذا یہ مفرد کی شان کے لائق نہیں ہے بھائی. اس کا جو پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دال کے اندر بھی تفصیل ہے. تو یہ جواب دینے کی کیا ہے بھائی؟ دال کے اندر تفصیل ہے تو آگے کیا نتیجہ ہے بھائی؟ مطلب دال کے اندر تفصیل ہے تو مدلول کے اندر تفصیل اگر ہے تو کوئی اس میں معنی نہیں ہے. معترض نے کہا تھا بھائی دال میں تفصیل نہیں ہے، مدلول میں تفصیل. اعتراض کا تو مقصد یہ تھا بھائی اس کو مفرد بنانا درست نہیں. یہ دوسری تقریر ہم نے کی تھی. یہ مفرد بنانا درست نہیں ہے، یہ ہم نے دوسری تقریر کی. پہلی جو تقریر فرمائی اس میں ہے کہ دال میں تفصیل نہیں مدلول میں ہے، تو یہ مفرد میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ اس میں ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مفرد میں ایسا نہیں ہوتا. ہم نے فقط یہ کہا تھا بھائی دال میں تفصیل ہے، تفصیل نہیں، اور مدلول میں تفصیل، یہ دال کی شان کے لائق نہیں ہے. اس میں اس کے افراد ترکیب کو دخل نہیں دیا تھا. دوسری جو تقریر کی تھی اس میں ہم نے افراد ترکیب کو دخل دیا تھا. جواب میں جب کہا کہ دال کے اندر بھی تفصیل ہے، اب گویا کہ دال میں تفصیل ہو مدلول کے اندر بھی ہو تو ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا. اگر نہ دلالت کرے، اگر نہ ہو مرآت غیر کی معرفت کے لیے، بس اگر دلالت کرے اپنی ہیئت کے ساتھ کسی زمانے پر تو کلمہ ہے. یعنی کلمہ ہے منطقیوں کے ہاں، اور جو ناوی ہیں وہ اسے فعل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ایک کے ہاں فعل ہے دوسرے کے ہاں کلمہ ہے، اس میں آپس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے، جب کہا نا جی کہ یہ کلمہ ہے مناطقہ کے ہاں، مشہور تو یہ تھا بھائی یہ تو فعل ہے، مشہور تو یہ تھا کہ یہ فعل ہے، اور وجہ شہرت یہ ہے کہ ہم پہلے کتب نحو پڑھتے ہیں، اور کوئی وجہ شہرت نہیں ہے. پہلے ہم کتب نحو پڑھتے ہیں، اور جو اہل عرب ہیں، اہل عرب بھی ان کو لغت
وغیرہ کی طرف ان کی توجہ پہلے ہے، فنون جو ہے ان کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اس لیے جو اہل لغت نے جو اصطلاحات قائم کی ہیں، اہل لغت سے مراد وہ ہیں جو علوم لغت والے ہیں، یعنی صرف ہے، نحو ہے، ان کی اصطلاحات پہلے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. جب ان کی اصطلاحات پہلے ذہن میں بیٹھ گئی تو اب ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو فعل کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کلمہ، جی، تو اب آپ اس کو فعل ہی کہہ دیتے. آپ نے کلمہ کیوں کہا؟ یوں سوال کریں، یا یوں سوال کریں کہ جب انہوں نے کہا بھئی یہ کلمہ ہے، حالانکہ معروف ہے اس کا فعل ہونا، تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ فعل اور کلمہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یوں سوال کریں کہ جب اس کا نام فعل رکھا گیا تو آپ نے اس کا عنوان کیوں تبدیل کیا، کلمہ کیوں قرار دیا؟ یوں سوال. یا یہ یہاں ایک وہم بنائیں. وہم یہ ہے کہ نہ بھی اس کو کہتے ہیں فعل، منطقیوں نے کہا کلمہ، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دونوں میں فقط فرق اصطلاح کا ہے، ورنہ جو نادی فعل ہے وہی منطقی کلمہ ہے، جو منطقی کلمہ ہے وہی نادی فعل ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اصطلاح کے فرق، عنوان کے فرق ہے. یہ وام ہوا تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ لیس کل فعل عند العرب کلمۃ عند المنطقیین. ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے یہاں فعل ہے ان کے یہاں کلمہ ہو. ہر جو فعل ہے ان کے یہاں اس کا کلمہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا کلمہ ہونا ضروری نہیں ہے مناطق کے یہاں. آگے اس کی تفصیل بیان کر، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے ہر فعل اہل عرب کے ہاں، یعنی جو فعل ہے اہل عرب کے ہاں. اہل عرب سے مراد علوم عربیہ والے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کلمہ منطقیوں کے ہاں. اب فإن النحو امشی فعل وليس بکلمۃ، یہ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. لیس کل فعل سالبہ جزیہ ہے نا، لیس کل فعل سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے. تو اب یعنی کل فعل نہیں ہے، سلب ایجاب کلی کی نفی، ایجاب کلی کی نفی سلب جزئی ہے نا، سالبہ جزئی ہے. تو آپ دیکھیں امشی فعل ہے اور کلمہ نہیں ہے. فعل ہے کلمہ نہیں ہے، سلب جزئی ثابت ہو گیا نہیں ہوگی؟ سلب جزئی تو ایک فرد سے بھی ثابت ہو جائے گا نا. فعل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کلمہ نہیں ہے. کلمہ نہیں ہے اس پہ آگے پر دلیل پیش کر لے احتمالی اس سے. ٹھیک ہو گیا. یعنی دعویٰ ہے سالبہ جزیہ. فإن النحو امشی فعل وليس بکلمۃ. اس بات فقط ایک فرد کا کر رہے ہیں، یعنی اس بات نہ کریں، دلیل فقط ایک فرد پر پیش کر رہے ہیں. بھئی یہ فعل تو ہے کلمہ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے پہ دلیل پیش کریں گے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ فعل ہے کلمہ نہیں ہے تو سلب جزئی متحقق ہو رہی ہے، ہمارا مدعا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ امشی کی مثل فعل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں ہے، فعل تو ہے. اور کلمہ نہیں ہے. کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس پہ دلیل کل احتمال ہی صدقہ والکذبہ، یہ صدقہ اور کس کا احتمال رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کسی قسم میں آپ کہتے ہیں امشی، میں چلتا ہوں، میں چل رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کہ جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے. اور آپ چل رہے ہوں، اب آپ اس کو کہیں امشی، اب وہ کہے گا سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو احتمال صدق کو کس بحث میں؟ امشی، نمشی، تمشی. ٹھیک ہے جی. وہ چل رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں تمشی، وہ کہتے ہیں وہ کہے گا آپ سچ بول رہے ہیں. اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمشی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں انا جالس انا قائم، آپ تمشی والی بات غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تمشی ہے، امشی ہے، نمشی ہے، یہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتے ہیں. لہٰذا جب صدق اور کذب کا احتمال رکھتے ہیں تو یہ مفرد میں ہی داخل نہیں، یہ مرکب میں داخل ہے. جب یہ مرکب میں داخل ہے، مفرد میں داخل نہیں. اور کلمہ مفرد کی قسم جب مقسم میں داخل نہیں تو قسم میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ مفرد میں سے ہی خارج ہے. جب مفرد سے خارج ہے تو مفرد کی جو اقسام ہے کلمہ، اسم، ادات، اس میں داخل نہیں ہو سکتے. سو ثابت ہوا کہ کلمہ نہیں ہے. کلمہ منطقیہ یہ نہیں ہے، فعل نادی ہے، کلمہ منطقیہ نہیں ہے. بس اب اس کے احتمال رکھنے کے صدق کا اور کذب کا. اب آپ غور کریے گا کہ امشی جو ہے یہ تو فعل ہے، کلمہ نہیں ہے.
اس سے وام یہ ہوا یا ہو سکتا ہے کہ جیسے امشی کلمہ نہیں ہے تو شاید بات فعل مضارع کی کر رہے ہیں. کانا فإن النحو امشی مثلا امشی کی مثل, تو مثل کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں بھئی مضارع ہونے میں اس کے ساتھ شریک ہو. جی تو اگر مضارع ہونے میں اس کے ساتھ شریک ہے تو پھر تو یمشی بھی شریک ہے. جب یمشی بھی شریک ہے تو امشی فعل ہے کلمہ نہیں ہے, تو وہاں ہو سکتا ہے بھئی یمشی جو ہے فعل ہے وہ بھی کلمہ نہیں ہوگا. تو اس کا جواب دیتے ہوگا کہ بخلاف یمشی, یمشی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. یمشی فعل ہے ناویوں کے یہاں اور یمشی کلمہ ہے منطقیوں کے یہاں. یمشی جو ہے ناویوں کے یہاں فعل ہے اور منطقیوں کے یہاں کلمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدق القسم کا اعتبار رکھتا ہی نہیں ہے. آپ نے میرا یمشی 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 کہیں اور آپ مسند علیہ کو ذکر نہ کریں, زید یمشی نہ کہیں, یمشی زید نہ کہیں, فقط یمشی کہیں تو کوئی نہ آپ کو سچا کہے گا نہ جھوٹا کہے گا, نہ اس میں صدق القسم کا احتمال ہے. کیوں؟ جب تک اسناد نہ پائی جائے گی, مسند علیہ کی جانب اسناد متحقق ہوگی تو صدق القسم کا احتمال آئے گا. اب جناب وہ ترکیب بنے گی, اس کے بغیر ترکیب نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ بخلاف یمشی. اب مسئلہ اصل یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا دلیل کا خلاصہ. دعویٰ تھا صالبہ جزیہ لیس کل فعل عند العرب کلمتن عند المنطقیین. اس کی دلیل یہ پیش کر دی کہ آپ دیکھ لیں کہ امشی کیا ہے, یہ فعل ہے ناوی, کلمہ نہیں ہے منطقی. اور یمشی کیا ہے, یہ فعل ہے ناوی اور کلمہ ہے منطقی. تو لہٰذا ہم نے جو سلب جزی کا دعویٰ کیا تھا تو سلب جزی سے ماذ سلب جزی ہی مراد تھی. بعض اوقات جو مدعا ہوتا ہے وہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے, سالبہ جزیہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا اثبات سال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو سالبہ جزیہ کا ذکر کیا وہ اس بات کی سہولت کے لیے نہیں, ہمارا مدعا ہی سالبہ جزیہ ہے. مطلب سلب جزی کے ساتھ ساتھ ہم ایجاب جزی بھی مانتے ہیں, سلب جزی کے ساتھ ساتھ ہم ایجاب جزی بھی مانتے ہیں. تو بخلاف یمشی کے ساتھ ہم نے ایجاب جزی کا قول کر دیا. بھئی ہم ایجاب جزی کے قائل ہیں, بعض فعل ناوی کلمہ منطقیہ ہیں, البتہ ہر فعل ناوی کلمہ منطقیہ نہیں ہے. تو دعویٰ ہمارا سلب جزی میں منحصر ہے, وہ سلب کلی کی طرف نہیں جاتا. بخلاف یمشی کو ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, ایک اسوام کا ازالہ, اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض وقت مدعا سالبہ کلیہ ہوتا ہے لیکن سالبہ جزیہ کا جو ذکر ہے وہ اس لیے کہ اس کا اثبات سال ہے. ایک فرد سے سلب آپ نے ثابت کر دی تو آپ کا سالبہ جزیہ ثابت ہے. سلب کلی کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, دعویٰ کر دی سلب جزی کا, تاکہ اس کا اثبات سہل ہو. یہ بام ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے بخلاف یمشی کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ہمارا دعویٰ سالبہ جزیہ کا اور حقیقت میں سالبہ جزیہ میں ہی منحصر ہے, سلب جزی میں, کیونکہ ہم اس کے ساتھ ایجاب جزی بھی مانتے ہیں. یعنی بعض افعال نافیہ کلمہ منطقیہ ہیں اور ہم ہر ایک سے نفی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو امشی ہے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اگر آپ کہیں مفرد ہے تو پھر مناطقہ اس کو کلمہ ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ اگر آپ کہیں یہ مرکب ہے تو نہ بھی اس کو فعل کی قسم کیوں بناتے ہیں؟ نہ بھی اسے فعل کی قسم کیوں بناتے ہیں؟ مفرد کی قسم ہے, فعل تو کلمہ کی قسم ہے نا جی. کلمہ کا لفظ وہ لمعنى مفرد جی. تو اب جب یہ قسم ہے کلمہ کی, تو یہ کلمہ کی قسم میں کیسے داخل کرتے ہیں امشی کو, نمشی کو, تمشی کو؟ یہ سوال ہے, یہ خارجی سوال ہے. دوبارہ سمجھیں, سوال یہ ہے کہ امشی, نمشی, تمشی یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ اگر آپ کہیں مفرد ہے, یہاں پر تو کہا مفرد نہیں ہے, بالفرض اگر آپ کہتے مفرد ہے تو پھر مناطقہ اس کو کلمہ میں داخل کرنے کو کیوں تیار نہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں مرکب ہے تو اب مناطقہ پر سے تو اعتراض ہٹ جائے گا, لیکن ناویوں پر اعتراض ہوگا کہ ناویوں کے نزدیک جو فعل ہے وہ کلمہ کی قسم ہے اور کلمہ تو لفظ مفرد ہے. تو پھر یہ نمشی, تمشی, امشی اس کو کلمہ کی اقسام میں کیوں داخل کرتے ہیں؟
یہ اعتراض. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفرد نہیں ہے. نمشی، تمشی، امشی یہ مفرد نہیں ہے. اب اعتراض بنے گا کس پہ؟ ناویوں پر، کہ جب مفرد نہیں ہے تو ناوی کے اس کو کلمہ کی اقسام میں کیوں داخل کرتے ہیں؟ جی، کلمہ کی اقسام میں کیوں داخل کرتے ہیں؟ تو ناویوں کی طرف سے جو عذر ہے، بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مناطقہ ہیں ان کی نگاہ اول معنی پہ پڑتی ہے، اور معنی کے واسطہ سے وہ کلمہ کو دیکھتے ہیں، لفظ کو دیکھتے ہیں. اور جو ناوی ہیں ان کی نگاہ اول لفظ پہ پڑتی ہے اور اس کے واسطہ سے وہ معنی کو دیکھتے ہیں. تو اگر معنی میں ترکیب نظر آئے ناویوں کو تو اب وہ اسے مفرد کی قسم میں شمار نہیں کرتے، وہ اسے مرکب بنا دیتے ہیں، لفظ اس کا کچھ بھی ہو. برخلاف نحات کے، اگر لفظ میں انہیں ترکیب نظر نہیں آتی تو وہ اس کو مفرد کی قسم میں شمار کر لیتے ہیں، معنی کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اس کو لوائق سے اس طرح وہ بنا دیتے ہیں. بنیادی جو فرق ہے دونوں کی اصطلاحات میں وہ یہ ہے. اب ناویوں نے دیکھا تمشی کو، دیکھا امشی کو، دیکھا نمشی کو. اب آپ غور کریں کہ لفظ کے اعتبار سے یہ یمشی کی مانند ہے، اعراب میں یمشی کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ناویوں کی بحث اعراب و بنا سے ہے. اعراب و بنا کے تمام تر احکام میں کسی ایک حکم میں امشی، تمشی، نمشی، یمشی کسی ایک مسئلے میں جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو کسی ایک میں جدا نہیں ہے. بھئی رفع ان کا ایک جیسا، نصب ان کا ایک جیسا، جزم ان کا ایک جیسا، ما بے رفع ان کا ایک، ما بے نصب ان کا ایک، ما بے جزم ان کا ایک. اعراب کے تمام تر احکام میں یہ یکساں ہیں. تو جب یہ اعراب کے تمام تر احکام میں یکساں ہیں، یعنی یمشی کی طرح، یوں کہیں یہ یمشی کی طرح ہے. اور دوسری طرف جب آپ نے دیکھا تو دونوں میں، یعنی تمشی تا میں اور مشی میں، نمشی نون میں اور مشی میں، امشی حمزہ میں اور مشی میں کمال اتصال ہے. وہ جو کمال اتصال ہے نا، اس کمال اتصال کی وجہ سے انہوں نے اسے کلمہ واحدہ کو حکم دے دیا. ایک طرف یمشی کے ساتھ شرکت تھی اور دوسری طرف کمال اتصال تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ درختوں میں آپ کہتے ہیں، درختوں میں با کو ساکن کرنے کی بات کرتے ہیں، درختوں میں با کو ساکن کرنے کی بات کرتے ہیں، تو تتالی اربع حرکات تو کلمہ واحدہ میں درست نہیں ہے نا جی، یہ تو کلمہ واحدہ نہیں ہے. لیکن وہ کمال اتصال، اس کمال اتصال کی وجہ سے کیا ہے، وہ حرف ثالث کو ساکن کر کے درب میں بنا دیا جاتا ہے. ورنہ تو دو الگ الگ کلمے ہیں، دارا بانا بھی بن جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کمال اتصال کی وجہ سے کیا کیا گیا، با کو ساکن کر دیا گیا. تو اس کمال اتصال کی وجہ سے جو نبی ہیں وہ اسے کلمہ واحدہ کو حکم دے کر اس کو یمشی کے ساتھ لائق ملا دیتے ہیں، اور یوں ان کے یہاں یہ کلمہ کا قسم بن جاتا ہے. خلاصہ جواب یہ ہے کہ جواب ہم نے یہ دیا کہ یہ مفرد نہیں ہے. اب نویوں پر سے اعتراض ہٹ گیا ہے، یہ مفرد نہیں ہے. اب مناطقہ پر سے اعتراض ہٹ گیا ہے، نویوں پر اعتراض آ جائے گا. جب مفرد نہیں ہے تو پھر جو نحات ہیں وہ اسے کیوں شامل کرتے ہیں، کلمہ کی اقسام میں کیوں شامل کرتے ہیں، مفرد کی اقسام میں کیوں شامل کرتے ہیں، یہ نویوں پر اعتراض. تو بنیادی طور پر جو جواب ہے، دونوں کی اصطلاحات میں جو فرق ہے وہ ہے زاویہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے. زاویہ نظر مختلف ہے، ناوی اور انداز میں دیکھتا ہے اور منطقی اور انداز میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ زاویہ نظر مختلف ہونے سے اشیاء کے، یعنی دیکھنے کے انداز بدلنے سے اس میں جو ہے وہ بعض اوقات احکام میں فرق آ جاتا ہے. تو اب مناطقہ نے اس کو دیکھا، پہلی نظر معنی پر پڑی، معنی میں صدق اور کذب تھا. انہوں نے کہا کلمہ کچھ بھی ہے، ہمیں کلمات سے غرض ہی کوئی نہیں. ہم کون سا فقط جو ہے وہ عربی زبان میں منطق پڑھنے پڑھانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو کسی زبان میں بات کریں. ویسے بھی انہوں نے یونانی سے ٹرانسلیٹ کی، ترجمہ کیا، پھر عربی آئی ہے، پھر اس کے بعد فارسی آئی ہے، اس کے بعد اردو، مختلف انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی. تو
وہ پہلی نظر ان کی پڑی معنی پر. انہوں نے کہا معنی جس کے معنی میں صدق و کس پہ احتمال ہے، لفظ کچھ بھی ہو، لفظ سے ہماری گفتگو بھی تباہ ہے، تو لفظ کچھ بھی ہو، معنی میں استقلال، معنی میں ہے صدق و کس پہ احتمال ہے، تو یہ مرکب میں داخل ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے تمشی امشی نمشی کو مرکب میں داخل کر دیا. بات آئی جب نحویوں کی، تو نحویوں کی جو نظر اول ہے وہ پڑی لفظ پر. انہوں نے دیکھا تمشی امشی نمشی یہ یمشی کی مانند ہے. تمام اعرابی احکام میں ما بالرفع ایک، ما بالنصب ایک، ما بالجزم ایک، رفع کی صورت ایک جیسی، نصب کی صورت ایک جیسی، جزم کی صورت ایک جیسی. ایک تو اس چیز میں اشتراک. اس کے بعد جو دیکھا تو تمشی امشی نمشی، ان میں جو دال ہے فاعل پر، امشی میں حمزہ، نمشی میں نون، تمشی میں تا، دال پر فاعل جو ہے اس کا مشرق کے ساتھ کمال اتصال ہے. اس کمال اتصال کی وجہ سے اس کو کلمہ واحدہ کا حکم مل گیا. یہ جو میں نے ضربنا کی بات کی نا، یہ اس کی تائید ہے کہ لغت کے اندر کمال اتصال کی وجہ سے کلمہ واحدہ کا حکم آ جاتا ہے. جو نحویوں نے کام کیا وہ کوئی لغت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے وہی کام کیا. انہوں نے تمشی امشی نمشی کو کمال اتصال کی وجہ سے کلمہ واحدہ کا حکم دیا. آپ دیکھ لیں کہ بھئی کلمہ کمال اتصال کی وجہ سے ضربنا میں کوئی ایک کلمہ کو حکم دیا جاتا ہے. اب ضربنا میں با کو نحویوں نے ساکن تو نہیں کیا نا، لغت نے ساکن کی ہے. نحویوں نے فقط قواعد بیان کی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں مسلمیہ آپ کہتے سب میں مسلمویہ تھا. اب واو اور یا ایک کلمہ میں ہوں، کمال اتصال ہو تو واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، جیسے سید والا قانون ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلمویہ تھا تو یہ الگ الگ کلمات ہیں، الگ الگ کلمات ہیں، تو پھر الگ کلمات کی صورت میں واو کو یا سے کیوں بدل رہی؟ تو پتہ چلا کمال اتصال. تو کمال اتصال کی وجہ سے اہل لغت جو ہیں وہ دو کلموں کو کلمہ واحدہ کو حکم دیتے ہیں. یہ نحویوں نے دیکھا کہ اہل لغت کمال اتصال کی وجہ سے دو کلمات کو ایک کلمہ کو حکم دے دیتے ہیں. تو لہذا تمشی امشی نمشی اس میں کمال اتصال ہے. اس کمال اتصال کی وجہ سے انہوں نے اس کو کلمہ واحدہ کو حکم دے کر کلمہ کی اقسام میں شامل کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ادھر بخلاف یمشی، جی یہاں تو دو وجہ بیان کی ہیں بھائی بخلاف یمشی کہنے کی. جی. وہ ذرا ایک تو یہ کہا نا جی، پہلے کہا امشی فإن النحو امشی مثلا فعل وليس بکلمۃ. یہ امشی فعل ہے، کلمہ نہیں ہے. تو اب یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی امشی تمشی نمشی ان کو کلمہ نہیں شمار کیا جا رہا مناطقہ کے ہاں، تو یمشی بھی اسی کی مانند ہے. تو شاید یمشی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہوں کہ یہ فعل نافی ضرور ہے، کلمہ منطقیہ نہیں ہے. تو اس وام کا ازالہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا بخلاف یمشی. ایسا نہیں ہے، ہم یمشی کو کلمہ نافی کلمہ منطقی شمار کرتے ہیں. ایک یہ گفتگو کی تھی. دوسری یہ گفتگو کی کہ لیس کل فعل، یہ ہے سلب جزی. تو کبھی مدعا سلب کلی ہوتا ہے، لیکن سلب جزی کا اس بات جو کسال ہے، اس لیے بطور دعویٰ سلب جزی ذکر کر دیا. لیکن حقیقت میں مدعا سلب جزی نہیں، حقیقت میں مدعا سلب کلی ہے. ذکر انہوں نے سلب جزی کیا تو اپنی جگہ پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یا وام اس کو بھی کہہ دیں بھائی شاید ان کا حقیقی مدعا سلب کلی ہے، لیکن سلب جزی اس لیے ذکر کیا کہ اس کا اس بات سال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اس وام کا ازالہ کرتے ہوئے بخلاف یمشی کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جو سلب جزی ذکر کیا تو ہمارا مدعا اسی میں منحصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مقابل ایجاب جزی کے قائل ہیں. اگر ہمارا مدعا سلب کلی کا ہوتا تو ہم ایجاب جزی کے قائل ہو ہی نہیں سکتے نا، یہ تو پھر قول نقیزین ہو جائے گا. تو بخلاف یمشی کہہ کر صراحت کر دی کہ ہم ایجاب جزی کے قائل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِلَّا فَهُوَ اسْمٌ سے پھر پڑھ دیں. ٹھیک ہو گیا، کافی نہیں؟ کافی.